اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. بانی تبدیلی کے لیے ہمیشہ 90 دن کا کہا کرتے تھے. کل تحریک کا اعلان کیا اور 90 روز کی ڈیڈ لائن کا آغاز ہو گیا. قیادت بانی پی ٹی آئی جیل سے کریں گے، فیصلے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. اب یہ تحریک آر یا پار ہوگی. 90 روز میں مقاصد حاصل کر لیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور کی لاہور میں پریس کانفرنس بولے کہ ہم نے جو غلطی کی اس کی سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے، ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار. بانی نے کہا تھا فیصلہ سازوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اگر انہوں نے کسی کو بٹھانا ہے تو بٹھا لے. وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا. 9 مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، ورکرز پر تشدد کیا گیا. ہمیں اب بھی احتجاج کے آئینی حق سے روکا جا رہا ہے. اجازت میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، اجازت اگر دے دیں تو میں نے تو یہ بھی بولا ہے مریم نواز کو کہ میں تمہیں گفٹ بھی دوں گا. اس بات پر کیا گفٹ دیں گے وہ تو میرا ایک اصول ہے، میرے پاس بڑے کلیکٹر آئٹم ہیں، میرے پاس جو گفٹ ہوں گے نا وہ پیسوں پہ نہیں ملتے. ہاں جی دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک چیز ہے جو پیسے پہ ملتی ہے دکان میں، ایک چیز ہوتی ہے لیگیسی والی، ایک چیز ہوتی ہے کلیکٹر آئٹم. وہ پیسوں پہ نہیں ملتا، وہ آپ کو راستوں میں ملتا ہے، لیگیسی سے ملتا ہے یا کوئی بہت بڑی یاری دوستی سے ملتا ہے. تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو گفٹ میں دوں گا نا سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ والی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی. اگر مریم نواز لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں گی تو ان کو تحفہ دوں گا. وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور کی کیپٹل ٹی وی سے گفتگو. کہا کہ میرے پاس جو گفٹ کلیکشن ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتے، جو تحفہ میں مریم نواز کو دوں گا وہ ان کے پاس نہیں ہوگا. پانچ تاریخ کو obviously خان صاحب کے ناحق جیل میں 2 سال پورے ہو جائیں گے تو وہ پیک پہ ہوگا. پورے ملک میں لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. مذاکرات ہونے چاہیے تھے، ہم نے خان صاحب نے اعلان بھی کیا تھا 26 نومبر سے پہلے بھی، 24 نومبر کے بعد بھی. خان صاحب نے کمیٹی بھی بتائی تھی، لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. دس از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنا لازم ہے. بانی پی ٹی آئی کبھی مائنس نہیں ہو سکتے، نہ ہی ڈیل قبول کریں گے. بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات کا آغاز ہوا تھا جو کہ ختم ہو گیا. بدقسمتی سے یہ اچھا نہیں ہوا. مذاکرات کی کامیابی کے لیے کسی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے قوم اور ملک کے لیے بات چیت ضروری ہے. پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، ہم متحد ہیں اور ایک پیج پر ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو. پنجاب کے لوگوں نے اپنے پانی کا حصہ اپنا پیٹ کاٹ کر بلوچستان کے بھائیوں کو دیا. کوئی پنجاب کا شہر ایسا نہیں ہے جہاں بلوچستان کے لوگ کاروبار نہ کرتے ہوں، پڑھتے نہ ہوں، رہتے نہ ہوں. پنجاب نے ضرورت پڑی تو پیسے بھی دیے، پانی بھی دیا، اور اب بلوچستان اور پاکستان کو ضرورت ہے تو خون بھی دے رہے ہیں. بلوچستان میں پنجاب کے 9 افراد کو شہید کیا گیا. بلوچستان میں پنجابیوں کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے. واقعہ پنجاب اور پنجابیوں کے خلاف ہتھ کنڈا اور بہانہ ہے. ہندوستان پراکسیز کے تحت سازش کر کے حملے کرتا ہے. مرنے والے پنجابی نہیں پاکستانی ہیں. مارنے والے فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں. پنجاب کے لوگ بلوچستان کو خون اور پیسہ دونوں دے رہے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کی فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس.
یوم شہدائے کشمیر دنیا بھر میں کشمیریوں کا 13 جولائی 1931 میں شہید ہونے والے 22 شہداء کو خراج عقیدت. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہدائے کشمیر کو خراج تحسین حمایت جاری رکھنے کا بھی عزم. صدر مملکت نے کہا کہ کشمیری عوام دہائیوں سے بھارتی تسلط کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان ہندوستان کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اظہار کرتی ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. امریکی شہر ڈیلس میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا تقریب سے خطاب. بولے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے. امریکہ سے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں. کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس وافر بجلی ہے. غزہ میں اسرائیلی حملے جاری. 110 فلسطینی شہید. جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار. 14 میں جنوبی رفح میں امریکی مرکز کے باہر خوراک کے منتظر 34 افراد شامل. اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 798 افراد امدادی مراکز پر فائرنگ میں شہید ہوئے. ادھر قطر میں جاری جنگ بندی مذاکرات بھی تعطل کا شکار. فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس نے اسرائیل کے مجوزہ انخلاء کی نقشہ بندی کو مسترد کر دیا. برطانوی پارلیمنٹ کے 60 ارکان کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ. لیبر پارٹی کے 60 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت اور ریاستی حل کی حمایت جاری رکھتے ہوئے فوری طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم کرے. غزہ میں امداد کی فراہمی کی حمایت کرے. فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کی تیاری قابل مذمت ہے. فلسطینیوں کو غزہ کے جنوبی کنارے کی جانب دھکیلا جا رہا ہے تاکہ انہیں غزہ کی پٹی سے باہر بے دخل کرنے کی تیاری کی جائے. ایران کا جوہری مذاکرات کے لیے نئے شرائط کا اعلان. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کسی بھی ممکنہ معاہدے میں یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا لازم ہوگا. ممکنہ مذاکرات صرف جوہری معاملات تک محدود ہوں گے. اگر ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کی گئیں تو ایٹمی پروگرام میں یورپی شراکت داری مکمل طور پر ختم تصور کی جائے گی. ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں آئندہ رد عمل فیصلہ کن ہوگا. مودی راج میں ہندوستانی ہوا بازی کی صنعت زوال کا شکار. لاپرواہی اور بد انتظامی بے نقاب. مودی سرکار کے دور میں بھارتی ایویشن تباہی کا شکار. سیفٹی نگرانی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں. بھارتی فضائی نظام مسلسل زوال کا شکار رہا. رائٹرز کے مطابق ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے کے حادثے میں 260 افراد جاں بحق ہوئے. یہ حادثہ گزشتہ دہائی کا دنیا کا سب سے مہلک فضائی حادثہ قرار دیا گیا. حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو پولیس نے ان لاک کر لیا. حکام کے مطابق اداکارہ کے کمرے میں موجود ڈائری میں تمام پاس ورڈز لکھے ہوئے تھے. پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد موت کی اصل وجہ واضح معلوم ہوگی. فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے قتل کا شبہ ہو. مقدمہ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد ہی درج کیا جائے گا. ادھر اداکارہ کی موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل. ایس پی کلفٹن ماجا گرانی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے اہم اقدام. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کو متحرک کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس کو متحرک کرنے کی ہدایت. لاہور کے مختلف علاقوں کو نو برڈ زون بنانے کے لیے حفاظتی انحصار بنا دیا گیا.
اور سندھ کے پاس ملک کو توانائی کے بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعامی امن کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی پالیسیز کی وجہ سے صوبے کی توانائی کے شعبے کی ترقی شدید متاثر ہوئی۔ اگر سندھ کو اس کے وسائل کے مطابق اختیارات اور سہولیات فراہم کی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔